اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ. سورہ طارق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں نازل ہوئی. اس میں 17 آیتیں اور ایک رکوع ہے. اس سورت کا موضوع بھی قیامت اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کا اثبات ہے اور قرآن کریم کی صداقت کا بیان ہے. اس سورت میں اللہ نے ترتیب وار 4 باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات، ہر متنفس سانس لینے والا اللہ کی نگرانی میں ہے اور اس کو 2 دلیلوں سے مدلل کیا ہے. دوسری بات، انسان اپنی تخلیق میں غور کرے. اللہ نے انسان کو منی سے پیدا کیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی پسلیوں کے درمیان ہے. ابتدائی مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک انسان اللہ کی نگرانی میں بنتا اور بڑھتا ہے. تیسری بات، اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ کب زندہ کریں گے؟ جب دلوں کے راز آشکارا ہوں گے، جس دن انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ مددگار. قیامت کے دن انسان کو اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے. اور آخر میں یہ بیان کیا ہے چوتھا مضمون. یہ سب باتیں قرآن کریم بیان کر رہا ہے اور قرآن کریم 2 ٹوک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. اس کی باتیں دل لگی نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم بالکل برحق اور سچی باتیں بیان کرتا ہے. تو فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. اللہ رب العزت نے آسمان کے ساتھ طارق کی قسم کھائی ہے. طارق کے معنی ہے رات کو آنے والے کے. ستارہ چونکہ دن کو چھپے رہتے ہیں اس لیے ستارے کو طارق فرمایا ہے اور خود قرآن کریم نے اس کی تفسیر کر دی ہے. وما ادراک ما الطارق یعنی تمہیں کیا خبر ہے کہ طارق کیا چیز ہے. پھر فرمایا النجم الثاقب کہ روشن ستارہ ہے. قرآن کریم نے کوئی ستارہ متعین نہیں کیا اس لیے ہر ستارہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے. بعض حضرات مفسرین نے نجم سے خاص ستارہ سورہ یا زحل مراد لیا ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. پہلے معنی کے اعتبار سے حافظ سے مراد انسان کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہیں اور دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں، جو دن رات تمام آفات اور مصائب سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اس مصیبت سے جو اللہ نے انسان کے لیے مقدر کر دی ہے. جیسے کہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر 13ویں پارے کی آیت میں فرمایا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. انسان کی باری باری فرشتے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، آگے سے اور پیچھے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 160 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں جو انسان کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں. ان میں سے 7 فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں. یہ فرشتے انسان سے ہر بلا اور مصیبت اور جو اس کے لیے مقدر نہیں ہے اس طرح انسان کی حفاظت کرتے ہیں جیسے شہد کے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھ وغیرہ سے ہٹایا جاتا ہے. اور انسان پر اگر یہ حفاظتی پہرے دار فرشتے نہ ہوں تو شیاطین انسان کو اچک لے یعنی اس کو ہلاک کر دے. دوسری بات یہ سمجھے کہ جس طرح ستارے آسمان میں دن میں بھی موجود ہوتے ہیں لیکن دن میں نظر نہیں آتے، وہ خاص وقت رات میں نظر آتے ہیں. اسی طرح سے انسان کے نامہ اعمال میں انسان کا اعمال اس وقت بھی موجود ہے لیکن اس وقت نظر نہیں آئیں گے، وہ خاص وقت قیامت کے دن نظر آئیں گے. وہ فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے کی. وما ادراک ما الطارق، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ رات میں آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکدار ستارے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر متنفس پر ایک نگراں مقرر ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یہاں سے اللہ رب العزت نے دوسرا مضمون سمجھایا ہے. انسان کی تخلیق ابتدائی مرحلے سے آخری مرحلے تک اللہ رب العزت کی نگرانی میں ہوتی ہے. اب انسان کی پیدائش میں غور کرے.
اللہ نے انسان کو منی سے پیدا کیا ہے، اور منی کا منبع یعنی مرکز دل ہے، جو پیٹھ اور سینے کی پسلیوں کے درمیان ہے۔ دل میں منی بننے والا خون علیحدہ پڑتا ہے اور پھر بوقت صحبت مادہ کود کر بچے دانی میں پہنچتا ہے۔ وہاں جرثومہ اور خلیہ ملتے ہیں، دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور حمل ٹھہر جاتا ہے اور بچے دانی کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر مادہ 7 مراحل سے گزر کر انسان بنتا ہے۔ غرض منی کے مرکز سے لے کر آخری مرحلے تک سارا کام فرشتوں کی نگرانی میں ہوتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح سے قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ انسان غور کرے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ اور سینے کی پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ رب العزت انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے۔ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے تیسرا مضمون بیان فرمایا ہے، انسان دوبارہ کب پیدا کیا جائے گا، اور بعض بعد الموت کی نظیر بیان فرمائی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے، اور اس دن انسان کے پوشیدہ بھید کھل جائیں گے، کوئی بھید چھپا نہیں رہے گا۔ یعنی انسان کے اچھے برے اعمال، ایمان اور کفر، سب کچھ جو انسان کے دل میں ہے سب ظاہر ہو جائے گا۔ پھر ان کا حساب ہوگا۔ اس دن انسان بے بس ہوگا، نہ خود میں کوئی طاقت ہوگی، نہ دوسرا کوئی مددگار ہوگا جو انسان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسان کے ہر مخفی راز کو کھول دے گا۔ ہر اچھے برے عقیدے اور عمل کی علامت انسان کے چہرے پر یا تو زینت بن کر ظلمت یا سیاہی کی صورت میں ظاہر کر دی جائے گی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، یہاں سے اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت کی نظیر بیان فرمائی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، پھر اس کے بعد زمین سے سبزہ اگتا ہے، درخت نباتات وغیرہ زمین کو پھاڑ کر اوپر اگ آتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن ایک خاص بارش ہوگی اور مردے زمین سے نکل آئیں گے اور قیامت برپا ہوگی۔ تو فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بھید کھول دیے جائیں گے، جانچے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے لیے نہ طاقت ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اور بارش برسانے والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ یہ نظیر کا بیان ہے کہ انسان اسی زمین سے دوبارہ پیدا ہوگا۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہاں سے اللہ رب العزت نے چوتھی بات بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی باتیں برحق ہیں اور اس کی دعوت پھیل کر رہے گی۔ مذکورہ باتیں قرآن کریم بیان کر رہا ہے اور اس کی باتیں دو ٹوک ہیں، وہ دل بہلانے والی باتیں نہیں ہیں، اور اس کی دعوت پھیل کر رہے گی۔ اگرچہ منکرین قرآن کریم کی دعوت کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں، اور البتہ اسلام کا بول بالا ہونے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے، لہذا مکذبین کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ کیجئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذاب کے لیے، ان کی ہلاکت کے لیے دعا نہ کیجئے، آپ ان کے عذاب کی جلدی نہ کیجئے، ان کو تھوڑی مہلت دے دیجئے، وہ جلد اسلام کا بول بالا ہوتا ہوا دیکھ لیں گے۔ فرمایا انہ لقول فصل، بے شک وہ یعنی مذکورہ باتیں فیصلہ کن باتیں ہیں، وما ہوا بالہزل، دل لگی کی باتیں نہیں ہیں۔ یعنی قرآن کریم جو ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک منکرین بڑے بڑے داؤں چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی بڑے داؤں چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس آپ ان کافروں کو بس تھوڑے دنوں تک ڈھیل دے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔